السلام علیکم دوستوں جو برج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس برج کا نام سلیم یاؤس ہے۔ اس برج کو بھی سلیم یاؤس نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اس برج کا مقصد یہ ہے، یہ یورپین حصے کو اور ایشیائی حصے کو ملاتا ہے اور ترکی میں یہ موجود ہے۔ اس سے جو بھی جہاز گزرتا ہے اس سے ترکی ٹیکس نہیں وصول کر سکتا۔ کیوں نہیں وصول کر سکتا یہ آپ کو بتائیں گے جو اگلی سیزن 2 میں ایپیسوڈ آئیں گی۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے راجہ زکی۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے سیزن 2 ایپیسوڈ 1 میں۔ جب محمد فاتح شہید ہوا مرا تھا قسطنطنیہ فتح کر کے، جس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت کی تھی کہ قسطنطنیہ کو ایک بندہ فتح کرے گا۔ اس نے قسطنطنیہ کو، اس کا جو نام قسطنطنیہ تھا اس سے استنبول رکھ دیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کے شہید ہونے کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ اس کا بیٹا بہت کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اس کے خلاف ایک بغاوت بھی کی گئی، پر اس بغاوت میں اس کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس کا نام بایزید اول تھا، اور یہ سوچنے والی بات ہے ان دونوں بھائیوں کا نام بایزید اول تھا جس نے بغاوت کروائی تھی، اس کا نام یہ تھا بایزید اول ثانی۔ اس کے بعد جب بایزید تو نہیں شہید ہوا تھا، وہ پناہ لینے کے لیے ان کی ایک سلطنت کافی، مطلب کہ دشمن تو نہیں تھے پر ٹھیک ہی تعلقات تھے، ان کی سلطنت میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑے ہی مہینے اس نے گزارے، پھر اس نے ایک جزیرے پہ، وہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو سکتا تھا جزیرہ پر، وہاں پر سلطان محمد مہمت یا سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد ثانی نے اپنی فوج بھیجی تھی، پر وہاں پر جنیسریز کو شکست ہوئی تھی۔ جو سلطان محمد ثانی تھا وہ جنیسریز کو یہ کہتے تھے کہ جنیسریز جو تھے وہ اتنے اچھے مطمئن نہیں تھے سلطان محمد ثانی کی حکومت سے۔ سلطان محمد ثانی کو وہ جو تھے نائٹس، جو جزیرہ تھا وہ نائٹس کا ایک گھر تھا، تو سلطان محمد ثانی نے ان سے بلیک میل ہونا شروع کر دیا، مطلب کہ وہ بلیک میل جو ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ خراج دیتا نائٹس کو کہ سلطان بایزید اول کو وہاں پر ہی رکھیں، بغاوت میں اس کی نامدد کریں۔ بہرحال اس نے ایک بار ہی 3 لاکھ اشرفیاں دے کے اس بلیک میلنگ سے تو اپنی جان چھڑوائی۔ تو اس کے بعد ایک افغانستان سے ایک طوفان اٹھا، تو اس کا حکمران کافی شاطر حکمران تھا، اس نے سلطنت عثمانیہ کو کئی خط بھیجے کہ میں تمہارے شہروں کو تباہ کر دوں گا، میرے طوفان سے اگر بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو۔ پر جب اس نے بغاوت کی سلطنت عثمانیہ سے، اس سے پہلے اس نے کئی شہر فتح کر لیے تھے، اور اس کے بعد اس نے جب بغاوت کی تو اس وقت سلطان محمد ثانی بہت بیمار تھا اور کمزور بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا ایک سلطان پاشا تھا، اس کا نام یہ تھا، تو اس نے 8000 جنیسریز کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا اور ان کے خلاف بغاوت کو چلنے کے لیے چلا گیا۔ ہو سکتا تھا جنیسریز کو شکست ہو جاتی، پر اسی وقت ایک تیر جو افغانستان کا حکمران تھا اس کو آ کے لگا،
اس کے بعد جو اس کی فوج تھی وہ بھاگنے لگ پڑی اور جنیسریز کو فتح حاصل ہوئی۔ جنیسریز سمجھ گئے تھے اگر مستقبل میں اس طرح ہی جنگیں جیتنی ہے تو ایک ایسا سلطان بٹھانا ہوگا تخت پہ جو شاطر بھی ہو۔ تو انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول میں جا کے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں جو ہوا دے رہا تھا وہ اس کا ہی بیٹا تھا، سلطان محمد ثانی کا ہی بیٹا تھا۔ سلطان محمد ثانی کا بیٹا تھا اور اس کے بیٹے کا ایک قسم کا چچا تھا، سلطان بایزید اول ثانی کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس بغاوت کو کچلنے میں جو سلطان بایزید اول ثانی تھا وہ کچلنے میں ناکام ہو گیا۔ اس کو جنیسریز نے پکڑ کے معذور کر دیا اور استنبول بھیج دیا۔ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں جو میں نے کئی بار بتائی ہوئی ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ اس وقت تھی وہ صدیوں پیچھے رہ گئی تھی ٹیکنالوجی میں، کیونکہ اس وقت پرنٹنگ مشین ایجاد ہو چکی تھی۔ پرنٹنگ مشین یورپ میں دھڑا دھڑ پرنٹ کر رہی تھی۔ سلطان بایزید اول ثانی نے یہ کہا کہ یہ پرنٹنگ مشین سلطنت عثمانیہ میں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد وہ نہیں چلائی گئی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ غیر مسلموں کی ایجاد کی ہوئی مشین ہے۔ اس کے بعد جب وہ اسے استنبول بھیج دیا گیا تو اس کا چچا تخت پر بیٹھ گیا اور وہ اچھا حکمران تھا، اور جو سلطان بایزید اول ثانی تھا وہ کچھ ہی مہینے زندہ رہا اور شہید ہو گیا۔ آگے کیا ہوا، اس کے چچا نے کیا کیا، یہ آپ کو بتائیں گے سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ 2 میں۔ اس سے پہلے ربیع الاول کی آپ سب کو مبارکباد ہو۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔